ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسلیم پر راضی ہو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کا ہر پہلو پر نظر ڈالو کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور ایک عورت کا من ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹ دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزلوں کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس تم جب کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹا نعمت ہے اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے، جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑا ہو اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے برتاوا کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کے رشتے چاہے خونی ہو یا کوئی غیر، تبھی یہ زیادہ دیر تک چلتے ہیں جب کوشش دونوں طرف سے ہو۔ مرزا غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر لے غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں والا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہت ساری خامیاں نظر انداز کرتا ہے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھو کہ آپ کے پاس منفی خیال، نفرت، پچھتاوا اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ جس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہو، اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کے ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کر سکے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ قناعت کا پہلا گناہ نہ تو شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ وہ گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سزا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقات ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جایا کرتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مرد کی عقل کو بھی مندہ کر دیتی ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو پھر نہ تو وہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنی عورت پر برداشت کرتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے نکھارا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آ جائے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کر لیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتیجے نکلیں گے، یا تو وہ مصیبت کو اپنے ذمہ لے لے گا، یا آپ کی مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعائیں دے گا۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ عورت کا چپ ہو جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔
اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کا قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں چاہتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ غلط فہمی ہے۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے میں لٹا دو تو قیامت کے روز وہ تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پاک پڑھا دو تو پھر وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں وقار کا تاج پہنانے کے لیے۔ وقت ایک دن پلٹی کھا سکتا ہی جاتا ہے اور اکڑ والا بھی تہجد میں رو پڑتا ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ اس کے الفاظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے اور اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے ایسی محبت کی جائے کیونکہ وہ محبت کی حقدار ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اخلاق کا تسلیم سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی تمیز اور تسلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ غریبوں کی حیا اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ غریب لوگوں کی حیا اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی کبھی یہ خواہش مت کرو کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی بھی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعائیں کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بناؤ کہ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہو تو وہ اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بدمزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف کو برداشت کر لے۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے بائے۔